بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائیہ جو قصیدہ آپ نے سنا اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ معرکہ حق کربلا اور امام حسین و شہداء کی قربانیوں سے متعلق ہے۔ کربلا کی سرزمین پر پیش آنے والا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور ایک دردناک باب ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ حق و باطل، انصاف اور ظلم، وفاداری اور بے وفائی کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس ویڈیو میں ہم شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں، ان کے صبر، استقامت، وفاداری اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئی بے مثال قربانیوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت امام حسین، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور دیگر جانثاران اہل بیت نے اپنے خون سے حق کی شمع کو روشن کیا اور ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچائی، عدل اور حق کے لیے ڈٹ جانا ہی کامیابی کا راستہ ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اللہ تعالی ہمیں شہدائے کربلا کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ناظرین اکرام، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے واقعے کا تذکرہ کریں گے جس نے حق و باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ یہ واقعہ ہے معرکہ کربلا اور اس کے عظیم شہداء کی لازوال قربانیوں کا۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ یہ حق، سچائی، صبر اور استقامت اور دین اسلام کی سربلندی کی ایسی داستان ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں بہت کم ملتی ہے۔ یہ وہ معرکہ تھا جس میں تعداد نہیں بلکہ کردار جیتا، طاقت نہیں بلکہ حق غالب آیا اور تلوار نہیں بلکہ قربانی امر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام مختلف ادوار سے گزرا۔ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جس میں اسلامی اقدار اور اصولوں کو خطرات لاحق ہوئے۔ انہی حالات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کی اصلاح و دین کی اصل روح کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک عظیم جد و جہد کا آغاز کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے بے پناہ محبت فرمائی۔ متعدد احادیث میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جب حالات ایسے ہو گئے کہ حق کو دبانے اور باطل کو غالب کرنے کی کوشش ہونے لگی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموش رہنے کے بجائے
حق کا علم بلند کیا۔ آپ نے یہ واضح کر دیا کہ مسلمان ظلم، ناانصافی اور دین میں بگاڑ کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ سن 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا، جبکہ امام حسین کے ساتھ تعداد میں بہت کم افراد تھے، لیکن ان کے دل ایمان، یقین اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ سخت گرمی، پیاس اور بھوک کے باوجود ان کے قدموں میں لغزش نہ آئی۔ بچوں کی پیاس، عورتوں کی تکلیف اور ساتھیوں کی مشکلات کے باوجود سب کے دل اللہ تعالیٰ کی رضا پر مطمئن تھے۔ شہدائے کربلا میں سب سے نمایاں نام حضرت امام حسین کا ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ حق کے لیے جان دینا آسان ہے، لیکن حق کو چھوڑ دینا ناممکن ہے۔ آپ نے ظلم کے سامنے جھکنے کے بجائے شہادت کو ترجیح دی اور پوری امت کو یہ سبق دیا کہ عزت کے ساتھ جینا اور عزت کے ساتھ مرنا ہی مومن کا شیوا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری بھی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آپ امام حسین کے بھائی اور انتہائی وفادار ساتھی تھے۔ جب خیموں میں پیاس شدت اختیار کر گئی تو آپ پانی لانے کے لیے نکلے۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بچوں کے لیے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ راستے میں دشمنوں نے حملہ کیا اور آپ نے عظیم شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے نوجوان فرزند تھے، حسن اخلاق، شجاعت اور رسول اللہ سے مشابہت میں معروف تھے، جب وہ میدان کربلا میں اترے تو حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ ان کی شہادت نے امام حسین کے دل کو غم سے بھر دیا، لیکن حق کے راستے سے ان کے قدم نہ ہٹے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کم عمری میں ہی کربلا کے میدان میں اترے، نوجوان نسل کے لیے بہادری اور ایمان کی عظیم مثال ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے عمر نہیں بلکہ ایمان اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ کربلا میں صرف مردوں نے ہی قربانیاں نہیں دی، بلکہ اہل بیت کی خواتین نے بھی عظیم صبر و استقامت کی عظیم مثال پائی۔ خصوصاً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مصائب اور مشکلات کے باوجود حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور کربلا کے مقصد کو زندہ رکھا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ وہ دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا۔ ظاہری طور پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک چھوٹا قافلہ ایک بڑے لشکر کے مقابلے میں ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی دن حق کی فتح اور باطل کی شکست رقم ہو چکی تھی۔ کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ مسلمان کو ہر حال میں سچائی، عدل اور حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر حق کے راستے میں مشکلات آئیں تو صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شہدائے کربلا ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ دنیا کی ظاہری کامیابی اصل کامیابی نہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا اور دین پر ثابت قدمی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیاوی اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح اور دین کی حفاظت کے لیے قربانی دی۔ آج بھی جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو دل عقیدت سے بھر جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے ہی قربانی، عزت، غیرت اور استقامت یاد آتی ہے۔ ان کی قربانی نے اسلام کی اصل روح کو محفوظ کر دیا۔
اور آنے والی نسلوں کی مشعل راہ بن گئی۔ ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ہم شہدائے کربلا کی سیرت سے سبق حاصل کریں، سچائی کو اپنائیں، ظلم سے نفرت کریں، عدل و انصاف کو فروغ دیں اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور تمام شہدائے کربلا کی قربانیوں سے صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا میں خواتین کا کردار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسلامی تاریخ کا نہایت اہم اور روشن باب ہے۔ اگرچہ میدان کربلا میں مردوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں خواتین بالخصوص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار فیصلہ کن تھا۔ کربلا میں صبر و استقامت کی مثال، کربلا میں اہل بیت کی خواتین نے شدید مصائب برداشت کیے، بھوک پیاس، عزیزوں کی شہادت اور قید و بند کی مشکلات کے باوجود انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں امام حسین کی شہادت کے بعد قافلہ حسین کی شہادت، قافلہ اہل بیت کی ذمہ داری حضرت زینب نے سنبھالی۔ آپ نے حوصلے، حکمت اور بہادری کے ساتھ خواتین اور بچوں کی حفاظت کی۔ حق کی آواز بلند کرنا، کوفہ اور شام میں حضرت زینب کی خطبات نے ظلم کو بے نقاب کیا، دنیا کو بتلایا کہ کربلا کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں بلکہ حق اور انصاف کی حفاظت تھا۔ نسل اہل بیت کی حفاظت، بیماری کی حالت میں موجود حضرت امام زین العابدین کی حفاظت میں خواتین نے اہم کردار ادا کیا، جس کے ذریعے اہل بیت کا سلسلہ آگے جاری رہا۔ آنے والی نسلوں تک پیغام پہنچانا، اگرچہ حضرت زینب اور دیگر خواتین کربلا کے واقعات کو بیان نہ کرتی تو شاید ہم اس عظیم قربانی کی تفصیلات سے آگاہ نہ ہو پاتے۔ کربلا کی خواتین سے حاصل ہونے والے اسباب، صبر اور توکل، حق پر ثابت قدمی، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، مشکلات میں ہمت نہ ہارنا، دین اور اخلاقی اقتدار کی حفاظت، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بجا طور پر پیغام کربلا کی علم بردار کہا جاتا ہے، کیونکہ امام حسین کی قربانی کو امت تک پہنچانے میں آپ کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہم بہت اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی اس وقت ہم جو موضوع اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ہے خواتین کا کربلا میں کردار۔ تو جب بھی واقع کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں حضرت عباس، حضرت امام حسین اور دیگر شہداء کی قربانیاں آتی ہیں، لیکن کربلا کا ایک ایسا پہلو بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے اہل بیت کی عظیم خواتین کا کردار۔ اگر مردوں نے میدان کربلا میں اپنے خون سے تاریخ رقم کی تو خواتین نے استقامت، ہمت اور حق گوئی سے اس تاریخ کو زندہ رکھا۔ اگر شہداء نے کربلا کے میدان میں قربانی دی تو خواتین نے اس قربانی کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا۔ کربلا میں موجود خواتین میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رباب، حضرت سکینہ اور دیگر اہل بیت کی خواتین شامل تھیں۔ ان سب نے ایسے مصائب برداشت کیے جن کا تصور بھی دل کو ہلا دیتا ہے۔ خواتین، کربلا کا میدان صرف مردوں کے امتحان کا میدان نہیں تھا، بلکہ خواتین کے صبر اور ایمان کا بھی امتحان تھا۔ جب قافلہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچا تو حالات روز بروز سخت ہونے لگے، پانی بند کر دیا گیا،
گرمی کی شدت بڑھ گئی اور بچوں کی پیاس ناقابل برداشت ہو گئی۔ ان حالات میں خواتین نے صبر اور توکل کی عظیم مثال قائم کی۔ انہوں نے نہ صرف اپنی تکالیف برداشت کی بلکہ بچوں کو بھی حوصلہ دیا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی۔ ناظرین اکرام، کربلا کی خواتین میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ بہن تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کربلا میں جو کردار ادا کیا وہ تاریخ اسلام میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی، بھتیجوں اور عزیزوں کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ جب ایک ایک کر کے اہل بیت کے نوجوان شہید ہو رہے تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی رضا پر راضی رہی۔ آپ جانتی تھی کہ قربانیاں دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی جا رہی ہیں۔ یوم عاشور کے بعد مصائب کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ شہداء کے خاندانوں کو قیدی بنا لیا گیا، خواتین اور بچوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا گیا۔ ان حالات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قافلے کی قیادت کی۔ آپ نے نہ صرف خواتین اور بچوں کی حفاظت کی بلکہ بیمار امام زین العابدین کی بھی دیکھ بھال کی۔ اگر حضرت زینب کا کردار نہ ہوتا تو اہل بیت کے قافلے کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ آپ نے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ حضرت زینب نے ایک تاریخی خطبہ دیا اور جس میں لوگوں کو ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا احساس دلایا۔ آپ کی گفتگو میں حق کی طاقت اور سچائی کی روشنی نمایاں تھی۔ اسی طرح شام میں بھی آپ نے جرأت اور بہادری کے ساتھ حق کی آواز بلند کی۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ ایک با ایمان خاتون ظلم کے ایوانوں میں بھی حق بات کہنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی ایمان، صبر اور حق گوئی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کربلا میں حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی نہایت اہم تھا۔ آپ امام کی زوجہ تھیں اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ آپ نے اپنے معصوم بچے کی شہادت دیکھی لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہی۔ یہ صبر اور استقامت کی ایسی مثال ہے جس کی نظیر تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کی صاحبزادی تھی، انہوں نے بھی شدید مصائب برداشت کیے۔ کم عمری کے باوجود آپ نے صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ کربلا کی خواتین نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایمان کی طاقت انسان کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھ سکتی ہے۔ ناظرین سیاہ حیات، اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کا پیغام صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھا۔ اصل مقصد حق کی حفاظت اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ اس مقصد کی تکمیل میں خواتین نے بنیادی کردار ادا کیا۔ شہداء کربلا کی قربانیاں اگرچہ جسمانی جدوجہد کی علامت ہے تو خواتین اہل بیت کا کردار فکری، اخلاقی اور روحانی جدوجہد کی علامت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بجا طور پر پیغام کربلا کی علم بردار کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دنیا کو بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا اصل مقصد کیا تھا۔ آج کی مسلم خواتین بھی کربلا کی خواتین سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ حیا، صبر، استقامت، حق گوئی،
اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور دین سے محبت وہ اوصاف ہیں جو کربلا کی خواتین کی زندگیوں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ کربلا کی خواتین نے ہمیں یہ سکھایا کہ عورت صرف گھر کی زینت ہی نہیں بلکہ حق اور سچائی کی محافظ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی حکمت، صبر اور کردار کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رباب، حضرت سکینہ اور تمام خواتین اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے اور ہر حال میں صبر و استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان کربلا میں اب ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام حسین سمیت وہ کون سے 9 صاحبزادے شریک ہوئے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان میں حضرت محمد الاوسط بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی اور امام حسین ابن علی۔ زندہ بچنے والے مردوں میں 2 افراد شامل ہیں، جبکہ امام حسین ابن علی شامل ہیں، جبکہ زندہ بچنے والے مردوں میں عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ صرف امام زین العابدین بچے تھے، جبکہ ایسا نہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی پیدائش سن 37 ہجری اور وصال سن 105 ہجری میں ہے۔ چونکہ آپ شدید بیمار تھے اس لیے جنگ میں براہ راست شرکت نہ کر سکے اور بعد ازاں دشمن نے ان کو بیماری کی حالت میں چھوڑ دیا اور پھر آپ نے تمام زندگی بقیہ تقریباً 40-41 سال مدینہ منورہ میں گزاری۔ اب ہم حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں۔ حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام حسن کے صاحبزادے ہیں، چونکہ میدان کربلا میں اور جنگ میں اس قدر شدید زخمی ہوئے کہ دشمن انہیں شہید سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ اسماء بنت خارجہ الفزاری جو کہ آپ کی والدہ کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے حضرت حسن مثنیٰ کو میدان کربلا میں جب شدید زخمی پایا تو وہ ان کو یہاں سے لے کر چلے گئے تھے۔ اس طرح حضرت حسن مثنیٰ واقع کربلا میں شریک بھی ہوئے بلکہ محفوظ بھی رہے۔ آپ غازی کربلا ہیں، اس بات کو علامہ حافظ ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 پر، اور اسی میں علامہ مغلانی نے اپنی کتاب اکمال التہذیب الکمانی کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت امام حسن مثنیٰ واقع کربلا میں شریک اور محفوظ رہنے کے 37 سال بعد تک حیات رہے۔ آپ کا نکاح حضرت امام علی مقام کی صاحبزادی فاطمہ بنت حسین سے ہوا، جنہیں فاطمہ صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں تھیں کیونکہ یہ بیمار تھیں، جبکہ آپ اپنے شوہر حضرت حسن مثنیٰ کے ساتھ میدان کربلا میں شریک تھیں۔ جس طرح امام حسن کی اولاد جس طرح زید بن حسن سے چلی ہے، اسی طرح امام حسن مثنیٰ سے بھی چلی ہے۔ ان کی نسل میں بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، جیسے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور حسن مصنع نے سن 97 ہجری میں وصال فرمایا۔ مدینہ میں انتقال ہوا اور قریبی شہر نبوہ میں تدفین ہوئی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت مصنع کا بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی زوجہ سے آپ کی قبر انور کے پاس آپ نے 1 سال تک اپنا خیمہ لگا کے رکھا۔ تو یہ چند امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کے حوالے سے چند بہت مختصر میں نے گفتگو کی، جبکہ واقعہ طویل ہے اور اس سے میں نے جو کچھ آپ باقی واقعات سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح کون آیا، کیسے قتل شہید ہوئے، کس نے کس کو قتل کیا، جہنم واصل کیا، لیکن میرا مقصد صرف اس سے واقعہ کربلا سے اپنے لیے ہمارے لیے جو سبق ہمیں ملتا ہے اس کا حاصل کرنا تھا اور وہ بتانا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔